تو نیکسس یہ ان رابطوں کا جال ہے جس میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جال ہمیں جوڑتا ہے یا پھر ایک پنجرے میں قید کر دیتا ہے؟ دیکھیں، انسان زندہ رہنے کے لیے نیٹ ورکس تو بناتا ہی ہے، یہ ہماری فطرت ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہو اگر وہی نیٹ ورکس جو ہمیں جوڑنے کے لیے بنے تھے ہماری انفرادیت کو ہی ختم کر دیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سوال پر صرف ٹیکنالوجی کے ماہرین ہی نہیں سوچ رہے۔ ایک مورخ، ایک سائنس فکشن لکھنے والے اور ایک ناول نگار، تینوں نے اس مسئلے کو اپنی اپنی نظر سے دیکھا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ان کے خیالات آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ان تین الگ الگ دنیاؤں میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نیکسس کا تصور وہاں کیسا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں ہنری ملر۔ ان کے لیے نیکسس کوئی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک بہت ہی ذاتی، ایک نفسیاتی جال ہے۔ یہ ایک زہریلے رشتے کا جذباتی نیٹ ورک ہے، جہاں محبت، جنون اور دھوکہ مل کر ایک ایسا دم گھٹنے والا جال بنتے ہیں جس سے نکلنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس فکشن کی دنیا میں۔ رمیز نام کے لیے نیکسس ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی نانو ڈرگ جو انسانوں کے دماغ کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ سوچیں ذرا، لوگ اپنے خیالات اور احساسات ایک دوسرے سے براہ راست شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اصلی نیورل نیٹ ورک ہے۔ اور آخر میں ہے مورخ یووال نوح ہراری۔ ان کے مطابق نیکسس وہ معلوماتی نیٹ ورک ہے جس پر پوری انسانی تہذیب کھڑی ہے۔ یہ کہانیوں سے شروع ہوا، پھر کتابوں اور دستاویزات تک پہنچا، اور اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہی وہ سسٹم ہے جو اربوں لوگوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اچھا، تو یہ تینوں نیٹ ورکس ہیں تو بہت طاقتور، لیکن ان سے جڑنے کی قیمت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جہاں یہ تینوں مفکرین ایک مشترکہ خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب ذرا ان تینوں کو ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ہراری خبردار کر رہے ہیں ایک ایسے مطلق العنان کنٹرول سے جہاں سسٹم سب کچھ کنٹرول کرے۔ نام کو ڈر ہے کہ ہماری انفرادیت ہی ختم ہو جائے گی اور ہم ایک اجتماعی ذہن کا حصہ بن جائیں گے۔ اور ملر دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک جذباتی جال میں پھنس کر انسان نفسیاتی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپ تضاد ہے جھوٹ کے کردار میں۔ ہراری کے نظام کو چلانے کے لیے جھوٹ ضروری ہے، جبکہ نام کی دنیا میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے جھوٹ بولنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہراری کا یہ جملہ ان کے پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی نیٹ ورکس، چاہے وہ حکومتیں ہوں یا مذاہب، سچائی جاننے کے لیے نہیں بنے۔ ان کا اصل مقصد صرف اور صرف سماجی نظام کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کی ایک خوفناک مثال ہے یورپ میں چڑیلوں کا شکار۔ یہ کوئی عام ہجوم کا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک منظم بیوروکریٹک آپریشن تھا۔ سسٹم نے پہلے چڑیل کی ایک تعریف بنائی اور پھر تفتیش کرنے والوں نے ایسا ڈیٹا جمع کرنا شروع کر دیا جو اسی تعریف پر پورا اترے۔ مطلب نیٹ ورک نے اپنی ایک الگ حقیقت بنا لی جس کا اصل دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسے خطرناک نیٹ ورک سے بچا کیسے جائے؟ ہراری کہتے ہیں کہ جواب ہے خود کو درست کرنے کی صلاحیت میں۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے بائبل اور امریکی آئین کی مثال دیکھیں۔ ایک خود کو ناقابل تبدیلی کہتا ہے، جبکہ دوسرا یہ مانتا ہے کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس میں تبدیلی کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہی لچک کسی بھی نیٹ ورک کو صحت مند رکھتی ہے۔ اب رمیز نام کی دنیا میں آتے ہیں۔ یہاں خطرہ اور بھی زیادہ ذاتی ہے۔ اگر ہمارا دماغ ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جو نیٹ ورک سے جڑ گیا ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ روٹ ایکسیس کس کے پاس ہے؟ کون ہمارے خیالات اور احساسات کو اپنی مرضی سے بدل سکتا ہے؟ تو کیا ان طاقتور جالوں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ ہمارے تینوں مصنفین اس کے لیے 3 بالکل الگ الگ راستے بتاتے ہیں۔ پہلا راستہ ہے ملر کا، رابطہ ہی توڑ دو، بھاگ جاؤ۔ دوسرا راستہ نام کا ہے، ٹیکنالوجی کو اپناؤ اور ارتقاء کی اگلی منزل تک پہنچو۔ اور تیسرا راستہ ہراری کا ہے، یعنی بہتر قوانین اور جمہوری ادارے بنا کر ان طاقتور نیٹ ورکس کو قابو میں رکھو۔ تو آخر میں ان تینوں بالکل مختلف کہانیوں کا نچوڑ ایک ہی نکلتا ہے۔ یہ انسان ہونے کا بنیادی تضاد ہے کہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں جڑنا پڑتا ہے، لیکن ہر تعلق اپنے ساتھ ہماری انفرادیت کو ختم کرنے کا خطرہ بھی لاتا ہے۔ اور یہ آخری سوال ہم سب کے لیے ہے۔
ہمارا فون، ہماری نوکری، ہمارے رشتے، یہ سب بھی تو نیکسس ہیں۔ تو پھر ہمیں خود سے یہ پوچھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کو اصل میں کون سے نیٹ ورکس چلا رہے ہیں اور ان کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟